الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوا، سرکار کو 34 بار معراج ہوا، 33 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی معراج ہوا یعنی روحانی معراج، اور 1 مرتبہ سرکار کو سر کی آنکھوں سے جسمانی معراج ہوا، سرکار نے اپنے مبارک سر کی مقدس آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا رآہو 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 حتی انقطع نفسہ، آپ نے فرمایا ہاں سرکار نے رب کو دیکھا، ہاں حضور نے رب کو دیکھا، ہاں دیکھا ہے، ہاں سرکار نے دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، اتنی مرتبہ کہا حتیٰ کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، یعنی ایک سانس میں جتنی مرتبہ آپ کہہ سکتے تھے آپ کہتے رہے کہ سرکار نے رب کو دیکھا، 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 کہتے رہے حتیٰ کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ سرکار علیہ السلام معراج کی رات رب کو دیکھنے کے لیے ہی تو گئے تھے۔ بعض لوگوں نے غلط سمجھ لیا مطلب معراج کا کہ جبریل کو دیکھنے کے لیے حضور گئے تھے، تو اگر سرکار جبریل کو ہی دیکھنے کے لیے گئے تھے تو جبریل تو 26,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پر آ چکا ہے، اور سارے سفر میں سرکار جبریل ساتھ رہے، سدرہ تک سرکار کے ساتھ رہے، تو اگر سرکار جبریل کو ہی دیکھنے کے لیے گئے تھے تو پھر جو ہے وہ معراج موسیٰ میں اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیسے کریں گے؟ اس لیے سرکار علیہ السلام نے معراج کی رات سرکار جبریل کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام گئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النجم کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، فرمایا کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پہ جھگڑتے ہو؟ محبوب نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، فرمایا آفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، محبوب کے دیکھے ہوئے پہ جھگڑا کرتے ہو؟ فرمایا پھر سن لو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، فرمایا تم 1 مرتبہ دیکھنے کی بات کرتے ہو، جاؤ پھر میرے یار نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے۔
اور فرمایا ایسا دیکھا ما زاغل بصر وما طغى، فرمایا آنکھ جھپکی بھی نہیں، آنکھ بہکی بھی نہیں، آنکھ حد سے بڑی بھی نہیں، ایسا محبوب نے دیکھا۔ حالانکہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب کوئی ناظر منظر کو دیکھتا ہے نا تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے علاقوں کی طرف سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، مری کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں کی آبشاریں دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ خوبصورت ماحول میں وقت گرمی کا گزار کے جب واپس آتے ہیں تو پھر دوست پوچھتے ہیں بتاؤ وہاں کے نظارے کیسے تھے، تو وہ پھر بتاتے ہیں وہاں پر کیا سہانا موسم تھا اور کیا جناب وہاں پر جب ہوائیں چلتی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی تو روح کو تر و تازگی بخشتی تھی، اور وہاں کی جو آبشاریں ہیں، وہاں کی جو بہاریں ہیں، تو انسان منظر کشی کرتا ہے۔ جب انسان کوئی منظر دیکھتا ہے، ناظر کوئی منظر دیکھتا ہے تو پھر اس کی منظر کشی بیان کرتا ہے۔ حاجی پہ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ وہاں کے نظارے، تو وہ وہاں کا سارا منظر بیان کرتے ہیں۔ عمرے کے زائرین جب سرکار کے روضہ پاک سے جو ہے وہ حاضری دے کر واپس آتے ہیں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ وہاں کے نظارے، ہاں جی، تو پھر وہ سارا منظر بیان کرتے ہیں وہاں کے سبحان اللہ نظارے کیسے ریاض الجنت کے اندر۔ کیوں جی الطاف صاحب تسی تے ماشاءاللہ کی مرتبہ گئے ہوگے، ہاں جی، تو مقصد ہے کہ بندہ جب کوئی منظر دیکھتا ہے تو پھر اس کی وہ منظر کشی کرتا ہے، پھر وہ منظر بندہ اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ اور مدینے کے تو سبحان اللہ بات ہی کیا ہے، بندہ ایسے ایسے نظارے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میری زبان میں ہمت نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں وہاں کے نظارے اور وہاں کی بہاریں اور پرکیف منظر کو بیان کر سکوں۔ تو اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جب ناظر منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، دیکھنے والا اس منظر کا منظر کشائی کرتا ہے۔ جب ناظر منظر کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن معراج کی رات رب نے اس ضابطے کو بھی بدل دیا، رب نے یہ قانون بھی بدل دیا۔ جب ناظر نے اس منظر کو دیکھا، جب محبوب نے رب کو دیکھا، منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ یہ کیسی آنکھیں ہیں جو بہکتی بھی نہیں ہیں، حد سے بڑھتی بھی نہیں۔ یہ منظر پکار اٹھتا ہے، یہ واحد دنیا کے اوپر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا جب منظر نظروں کی تعریف کر رہا تھا۔ تو فرمایا سرکار نے رب کو دیکھا ہے، سرکار علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے تھے اور سرکار دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا جب رب کی قرب خاص میں پہنچے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے۔ آج میں سرکار کے معراج کا آپ کو پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا یا محمد انت وما سوا ذالک خلقت لاجلک، اللہ نے فرمایا محبوب ایک تو ہے تے ایک میں ہاں، تے اس تو علاوہ جو کچھ بھی ہے میں سارا کچھ تیرے واسطے پیدا کیتا ہے، سب کچھ میں تیرے واسطے پیدا کیتا ہے۔ تے سرکار علیہ السلام نے جواباً اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا اللہم انت وانا وما سوا ذالک ترکت لاجلک، مولا ایک تو ہے تے ایک میں ہاں، تے اس تو علاوہ جو کچھ بھی تو میرے واسطے پیدا کیتا ہے میں سب کچھ تیرے واسطے چھوڑ آیا چھوڑ آیا ماں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام بہت کچھ عطا کیتا، بہت کچھ، اتنا کچھ دیتا ساڑیاں عقلاں شمار نہیں کر سکتے، ساڑے علم احاطہ نہیں کر سکتے اور ساڑی معلومات اتھو تک نہیں پہنچ سکتی جو کچھ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے عطا کیتا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، امام حقی لکھ دینے کہ 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایتاں اور بھی بہت کچھ محبوب نو عطا فرمان تو بعد رب نے فرمایا محبوب اے سب کچھ تے میں اپنی مرضی نال دیتا ہے، محبوب ہون تو دس تیری مرضی کی ہے، تیری مرضی کی ہے، تیری خواہش کی ہے، تو مانگ تو بول ہن محبوب تو کی چاہنا ہے۔ تے سرکار علیہ السلام نے کی مانگیا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر دے اندر اور ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ دے اندر روایت نقل کیتی ہے، یہ بات نقل کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے جدو فرمایا محبوب بیما اشرفک یا احمد سونیا 10 تینوں کی چاہیدا ہے، اے سب کچھ تے میں اپنی مرضی نال دیتا ہے، محبوب ہن تو مانگ ذرا تو کی منگنا ہے۔ کہ ہن تسی ذرا اندازہ لگاؤ کہ اگر کسی کو اقتدار مل جاوے، اختیار مل جاوے تے او آکھے بھی مانگ میرے کو کی منگنا ہے، تے پھر وہ جدو منگے گا جو منگے گا او دے سوال تو او دی ذہنی اپروچ دا اندازہ ہو جاندہ ہے کہ کی منگدا ہے تے کنے کہ منگدا ہے۔ تے جدو اللہ پاک نے محبوب نو فرمایا نا محبوب مانگ کی منگنا ہے، تے اللہ دے قرب خاص وچ تیرے تے میرے نبی دا انتخاب تے ویکھ
سرکار نے کی مگیا، سرکار نے آکھیا مولا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، آکھیا مولا ساری زندگی میں آکھدا رہیا کہ تو میرا رب ہے، میں تینوں آکھدا رہیا تو میرا رب ہے، سجدے وچ میں آکھدا رہیا، رکوع قیام نمازاں وچ میں تینوں پکاردا رہیا کہ تو میرا رب، تو میرا رب، طائف دی وادیاں وچ میں تینوں اپنا رب کہہ کے پکاردا رہیا، مولا پتھر کھا کے نکیلے پتھراں دے اوتے پیشانی رکھ کے ساری زندگی تکلیفاں تے مشقتاں برداشت کر کے میں تینوں رب رب کہہ کے پکاردا رہیا، تے مولا اج تو بھی مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تیرا تیرا ہر کوئی آکھے، اے تیرا تیرا ہر کوئی آکھے، تے میں بھی آکھاں تیرا، کچھ نہیں جانا تے تو بھی کہہ چھڑ میرا، آگے سونیا مولا مولا ساری زندگی میں تینوں رب رب کہندا رہیا، ساری زندگی میں تینوں پکاردا رہیا، تے مولا اج تو ہی مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار، پھر رب نے اپنے محبوب نو عبد نال پکاریا، بلکہ عبد نال نہیں عبد ہی کہہ کے پکاریا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ آج میں تمہیں دسنا ہے سرکار دے معراج دا پیغام کیے، سرکار بہت کچھ ویکھے، اللہ فرماتے لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، اساں اپنی نشانیاں وکھان واسطے محبوب نو سیر کروائی، محبوب نو اپنی نشانیاں وکھان واسطے سفر تے معراج کروایا، سرکار نے بہت کچھ ویکھیا، معراج رات بہت کچھ ویکھیا، ستے آسماناں دی سیر سرکار نے کیتی، دوزخ نو ویکھیا، جنت نو ویکھیا، سرکار نے بے شمار اللہ تعالیٰ دی نشانیاں نو ویکھیا، سرکار فرماندے نے، حضور فرماندے نے میرا براق جا رہا سی، چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں، حضور فرماندے نے میں ویکھیا کچھ لوگ نے انہاں دے ناخن تانبے دی طرح لمبے لمبے نکیلے دار تانبے دی طرح ناخن نے، تے فرمایا او لوگ اپنے انہاں تانبے دے ناخناں نال اپنا چہرہ چھیل رہے نے، اپنا گریبان اپنا سینہ چھیل رہے نے، سرکار فرماندے نے میں جبریل نو پوچھیا یا جبریل من ہاؤلا، جبریل اے لوگ کون نے جڑے اپنے ناخنا نال تانبے دے ناخنا نال اپنا چہرہ چھیل رہے نے، اپنا سینہ چھیل رہے نے، تے جبریل نے عرض کیتی سونیا اے تواڈی امت دے او بد نصیب لوگ نے جڑے اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاندے ہاں، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ اکبر، عرض کی تھی سونے اے غیبت کرن والے لوگ نے، غیبت کی نواخدے نے، غیبت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے یوں بیان کرنا کہ جسے وہ ناپسند کرے، غیبت کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ جسے وہ ناپسند کرے، ایسی برائی جو اس کے اندر موجود ہو، جو برائی اس میں پائی جائے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس برائی کو بیان کرنا جسے وہ ناپسند کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایل پی جی نے، بایو گیس نے، ڈیزل نے، پٹرول نے، مٹی دے تیل نے، او آگے نہیں لائی جیڑی آگے غیبت لاندی ہے۔ جو آگ غیبت لگاتی ہے نا، وہ دنیا کا کوئی تیل، پٹرول، ڈیزل، گیس وہ آگ نہیں لگا سکتا۔
جو آگ غیبت لگاتی، ادھر لگائی ادھر بجھائی، ادھر بجھائی ادھر لگائی، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے۔ آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، آج اس دور دے اندر کتنے لوگ نے جنہاں نو غیبت تو علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں۔ کسی جگہ تے بھی چلے جاؤ، چائے دی دکان تے چلے جاؤ، کعبہ خانہ چلے جاؤ، کسی ریسٹورنٹ تے چلے جاؤ، کسی ہوٹل تے چلے جاؤ، جتھے دکان تے چلے جاؤ، جتھے بھی لوگ یہ چوک وچ ویکھ لو، یا کسی گاڑی دے اندر چار لوگ مل کے سفر کر رہے ہون تے جتھے بھی لوگ جمع ہوندے نے غیبتاں کرنی شروع کر دیندے نے، پھر اللہ معاف کرے بڑے مزے لے لے کے غیبتاں بیان کر دینے۔ انج غیبت بیان کیتی جاندی ہے جویں لوگ اینو گناہ سمجھدے نہیں، گناہ تصور نہیں کر دے۔ خوشی دا ویلا ہوئے یا غمی دا ویلا ہوئے، مارکیٹ دے اندر اور میرج ہال دے اندر اگر رخصتی دے ویلے یا ولیمے وچ تخیر ہوئے تے لوگ غیبتاں بیان کرنی شروع کر دیندے نے۔ اور اللہ تعالیٰ دا قرآن غیبت دے بارے ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو بہت زیادہ گمانہ تو بچو، فرمایا بعض گمان گناہ ہوندے نے، اور فرمایا کسی دے بارے برا گمان نہ کرو، اور ایک دوسرے دی فرمایا غیبت نہ کریا کرو، اور فرمایا غیبت کرنا انجے جویں اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھانا ہے، جویں اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھانا ہے۔ غیبت کرنا انجے جویں مردہ بھائی دا۔ اللہ ایمان والے انو فرما رہے ہیں، بولو تو صحیح، ایمان والے انو فرما رہے اے ایمان والے ہو ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے دی برائی بیان نہ کرو۔ فرمایا انجے غیبت کرنا جویں اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھانا ہے۔ کیا تواڈے وچوں کوئی اے برداشت کر سکتا ہے کہ العیاذ اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کسی دا بھائی مر جاوے، او چھریاں تے چاقو لے آوے تے آ کے اپنے بھائی دا جسم کٹ کٹ کے کھانا شروع کر دے وے؟ کیا کوئی یہ گوارا کردا ہے؟ کوئی بندہ اس بات نو برداشت کر سکتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھاوے؟ او فرمایا جویں تساں ایک گل برداشت نہیں کر دے توانو غیبت بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ بولو تو صحیح، فرمایا جویں تساں اے بات پسند نہیں نہ کر دے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کٹ کٹ کے کھاؤ تے پھر تانوں غیبت بھی پسند ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، حضور نے فرمایا جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا بھی اس سے بھی زیادہ سخت گناہ، یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ زنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، حالانکہ زنا بھی بڑا جرم ہے، لیکن فرمایا زنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم غیبت کرنا ہے۔ زنا چھوٹی برائی ہے، حالانکہ چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی گناہ ہے، بہت بڑی برائی ہے زنا کرنا، لیکن فرمایا زنا چھوٹی برائی ہے اور غیبت کرنا اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ غیبت کرنا اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ غیبت بہت سخت گناہ ہے، یہ ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ دن میں کتنا گوشت کھا جاتے ہیں مرے ہوئے بھائی کا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ غیبت یہ ہے کہ کسی کا برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، کسی کی برائی اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں واقعی پائی جائے، اگر وہ برائی اس میں موجود ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اس میں برائی ہو اور بیان کی جائے یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس میں نہ ہو اور پھر بیان کی جائے تو یہ بہتان ہے۔ اگر
اگر غیبت برائی ہو پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا جسے ناپسند کرے یہ غیبت کہلائے گی، اور اگر برائی نہیں ہے پھر بیان کرنا یہ بہتان ہوگا۔ بہتان بھی بڑا جرم ہے، غیبت بھی بڑا جرم ہے۔ غیبت دیا 4 شرطانے، کتنیاں؟ 4 شرطاں غیبت دیاں۔ پہلی شرط ہے کہ مخصوص طریقے دے نال کسے بندے نو معین تے انہوں خاص کر کے او دی برائی بیان کیتی جائے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط غیبت یہ ہے کہ او برائی اس بندے دے اندر پائی جاوے، برائی بندے دے اندر موجود ہوئے، یہ غیبت دی دوسری شرط ہے۔ تے غیبت دی تیسری شرط ہے کہ کسے انسان دی تحقیر تے تذلیل دی نیت نال بیان کیتی جائے، تے غیبت دی چوتھی شرط